أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا، إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعذبنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا،
الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارضنا عنك وارض عنا اللهم ارضنا عنك وارض عنا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا وتجاوز عنا وتجاوز عنا وتجاوز عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله واصلح لنا شأننا كله واصلح لنا شأننا كله اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب آت نفوسنا تقواها رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وعليا مخلصين ورفقاء مصاحبين اللهم اجعل نبينا لنا فرطا وحوضه لنا موردا اللهم اجعل نبينا لنا فرطا وحوضه لنا موردا اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته واستعملنا بسنته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته وتوفنا على ملته واجعلنا من حزبه واجعلنا من حزبه واجعلنا من حزبه اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى من أعمالنا اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا أن تغفر لنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اے اللہ تو ہماری اور امت مسلمہ کی پوری پوری مغفرت فرما دے اے اللہ تیری رحمت اے اللہ تیری رحمت اپنے بندوں کی طرف اے اللہ تیرے غضب سے زیادہ ہے اور تو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے اے اللہ ہم تجھ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں
اور پوری امت کو معاف فرما دے، ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے، ہماری اور پوری امت کی تو پوری پوری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما، دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما، اور اے اللہ اس اور اے اللہ آخرت کی فکر ہمیں اے اللہ رات دن آخرت کی فکر میں لگنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے موت اور موت ما بعد الموت کی زندگی میں ہمیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اور آخرت کی ابدی نعمتوں سے ہمیں تو مالا مال فرما۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب کے اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اے اللہ، تیری رحمت اور مغفرت کے خزانے بڑے اے اللہ بہت ہی بے انتہا ہے اے اللہ، اس کی کوئی حد اور نہیں ہے اے اللہ، تیری مغفرت کا ایک قطرہ ہماری مغفرت کے لیے اے اللہ کافی ہے۔ اے اللہ تو ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، اور اے اللہ تو نے ہی ہمیں اے اللہ اجتماع میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے دین کی اس محنت کو تو نے دنیا میں اپنے فضل و کرم زندہ فرمایا ہے اے اللہ، اس محنت میں ہمیں اور پوری امت کو لگنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں تیرے دین کا درد اور غم نصیب فرما دے، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اے اللہ تیرے دین کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، تیرے دین کے لیے جان مال کھپانے کی محبت ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما دے، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ اس اجتماع کو اس پورے علاقے میں خصوصاً اور پورے عالم میں عموماً اے اللہ ہدایت کی عمومی ہواؤں کے چلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ سنتوں کے دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے، اور بدعات کا دنیا سے ختم ہونے کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ بدعات کو دنیا سے ختم فرما، اور تیرے پیارے نبی کی سنتوں کو تو زندہ فرما۔ اے اللہ 100% امت میں ایمان کی محنت کو زندہ فرما دے، اور 100% امت میں اے اللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کو زندہ فرما دے، اور اے اللہ 100% امت میں تیرے نبی والے علم کی محنت کو زندہ فرما دے، اور 100% امت میں اے اللہ ذکر کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق بگڑ گئے، اور اے اللہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، اے اللہ تو ہمارے اخلاق کو تو ہی درست فرما دے، اخلاق حمیدہ میں عطا فرما دے، ہمیں بھائی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیر خواہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو کام بھی کریں اس کام کو اللہ تیری رضا کے جذبے سے اور تجھے راضی کرنے کے جذبے سے ہر کام کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ریاکاری، شبہ اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے تو ہمیں پاک فرما دے۔ اے اللہ برائی، گھمنڈ، حسد، کینہ، بغض، اناد ہمارے دلوں سے تو دور فرما دے، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں اے اللہ اپنی نبی کی محبت اور تیرے دین کی بحث کی محبت، اے اللہ امت کی محبت ہمارے دل میں تو پیدا فرما دے، اور اے اللہ ہمیں اس پر اپنی جان مال لگانا آسان فرما دے۔ اے اللہ حلال روزی کے دروازے ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے کشادہ فرما دے، اور حرام کی کمائیوں کی نفرت ہمارے دلوں پیدا فرما دے۔ اے اللہ حرام کے لقموں سے تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے پاک اور طیب حلال روزی ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کی اور پوری امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، آبرو کی، عزت کی، معاملات اور معاشرت کی تو اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا میں رکھے اے اللہ تیری رضا والی
تجھے خوش کرنے والی زندگی میں نصیب فرما، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، زندگی کا ہر لمحہ اور مال کا ایک ایک پیسہ تیرے رضا والے کاموں میں اور تیرے دین کے تقاضوں میں ہمیں لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے اللہ حرام جگہوں پر اے اللہ مال خرچ کرنے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ زندگی کا بقیہ زندگی کو اے اللہ تیرے رضا والے کاموں میں اور تیری دین کی محنت تک کھپانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ہمارے گھروں کو صحابہ کے گھروں کی طرح ایمانی ماحول سے، ایمانی زندگی سے اور دین کے تقاضوں پر اے اللہ اپنے ہر محبوب سے محبوب چیز کو قربان کرنے کے حوصلے اور جذبہ پیدا ہمارے گھروں میں تو پیدا فرما دے۔ اور اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے امت کی جان مال اور صلاحیتوں کو برباد ہونے سے تو حفاظت فرما۔ امت کی مجتمع کی جان اور مال صلاحیتوں کو اے اللہ تیرے رضا والے کاموں میں اور تیرے دین کے تقاضوں میں لگانے کے توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم نصیب فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، میدان حشر کی ذلت رسوائی سے اے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک دن موت آئے گی، مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، اے اللہ قبر کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما، قبر کی وحشتناک اے اللہ منزل میں تو ہماری مدد فرما۔ میدان حشر میں اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما، اپنے پیارے نبی کے نور والے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر نصیب فرما، آپ کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ فرما۔ اے اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے اور ہمیں پکا سچا تیرے نبی کا امتی بنا دے۔ اور اے اللہ جیسے صحابہ کی جان مال اور اے اللہ تمام چیزوں کو تو نے اپنے دین کے لیے قبول فرمایا، ہماری جان مال ہماری ہر چیز کو تو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ جن تیرے بندیوں نے ہم سے، ہمارے دوستوں سے، ہمارے بزرگوں سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع یا حقدار ہے، ان کے ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما، ہماری تمام کی مشکلات کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ مظلومین کی تو حمایت فرما، ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، مسجونین کو سجن سے رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، انہیں نیک صالح جوڑا نصیب فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی تو ایمانی، اعمالی، اخلاقی، معاملاتی، دعوتی ہر لائن سے اے اللہ تو بہترین تربیت فرما۔ اور اے اللہ ہمارے گھروں میں اے اللہ تو اپنے نبی والی سنت کا ماحول زندہ فرما دے، اور اے اللہ تیرے نبی والے علم کی محنت کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما۔ حرمین شریفین اور بیت المقدس کی تو حفاظت فرما، اور وہاں کی حاضری آسان فرما، وہاں کی رکاوٹ کو تو دور فرما۔ اے اللہ امت کی مانگ دوڑ اے اللہ تیرے نیک بندوں کے ہاتھوں میں نصیب فرما دے، اور اے اللہ اے اللہ دین کے مددگاروں کے ہاتھ میں امت کی مانگ دوڑ عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے آنے کو قبول فرما، ہماری یہاں کی حاضری کو قبول فرما، اور ہماری زندگیوں کے رخ کے صحیح رخ پر آنے کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ آئندہ ہمارا جو سفر ہوا اسے قبول فرما، اس پہ جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہو تیرے فضل سے آیا ہو، اے اللہ اس کی تو آبیاری فرما۔ اے اللہ مسجد و جماعت کی محنت کو صحیح رہت کے ساتھ ہماری ایک ایک مسجد میں زندہ فرما دے، اور اللہ اس دین کی محنت کی پورے عالم میں تو حفاظت فرما دے، اور صحیح نہج سے زندہ پورے عالم میں اس بیت کے زندہ ہونے کی غیر سے شکل صورتیں پیدا فرما دے۔ آئندہ کے ہمارے جتنے اسوار ہیں اے اللہ ان اسوار کو تو آسان فرما، قبول فرما، ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ پورے عالم میں دین کے اور ہدایت کے ہواؤں کے چلنے کا ذریعہ فرما۔ ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر خلل انداز کی خلندازی سے
ہر بدنگاہ کی بدنگاہی سے، اے اللہ ائمہ کفر کی شرارتوں سے، اے اللہ تو ہماری اور پوری امت مسلمہ کی، مساجد کی، مقاصد کی اور دین کی خاطر محنت کی اور دین کی مدد کرنے والوں کی، اے اللہ تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اسفار کو تو قبول فرما دے، اے اللہ اس میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے، اور تیرے فضل و کرم سے جو کچھ محنت ہوئی اسے قبول فرما دے۔ یہ تیرے بندے تیری راہ میں جا رہے ہیں، ان کے جانے کو قبول فرما، ان کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، ان کی بستیوں کے لیے اور ان کے علاقوں کے لیے خصوصاً اور پورے عالم میں عموماً ہدایت کے آنے کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ جن علاقوں میں جا رہے ہیں ان علاقوں میں ان کی تو اے اللہ حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ان کے گھروں میں تو ان کا خلیفہ بن جا، سفر میں تو ان کا ساتھی بن جا، اور اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے اوقات کی تو حفاظت فرما، اے اللہ صحیح وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ صحیح وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہم جو اے اللہ اس وقت نہیں جا رہے ہیں اے اللہ آئندہ کے لیے ہمارے لیے بھی تو توفیق کا دروازہ کشادہ فرما، اور ہمیں بھی تیرے راستے کی محنت میں اے اللہ جان مال لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے جتنی تجھ سے خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں قبول فرما، اور جتنے شروع سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔